Are you really happy and satisfied the way the process took place? ایڈورٹائزمنٹ اور کھانے اور ان چیزوں پہ بہت فوکس تھا. لیکن لیٹ انہوں نے کہا. جس انداز میں لیٹ کہا, اگر یہ انداز پہلے اپنا لیا جاتا. بینچ کے ساتھ مسئلہ ہے, کبھی جنرل پبلک میں ہمارے ایشوز بن رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ کوئی بھی ادارہ اپنی ڈیوٹیز پراپر ادا نہ کر رہا تو وہاں پہ ایسے ایشوز کامن ہوتے ہیں. نیو کمرز ہیں, ان کو کس طریقے سے ہم بہتر ٹریننگ دے سکتے ہیں. جونیئرز وکلا کو بھی کہ وہ اپنی انٹرنشپ میں ایک باقاعدہ لرن کریں. اچھی سوچ کے تحت پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کو ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں یہ کانسیپٹ تھا کہ جو بندہ لا گریجویٹ ہو جائے گا وہ وکیل بنتا ہے. تو کو غور کیے, ایک طرف آپ روٹری ہے, اس کے بھی گورنر ہیں, بار کا الیکشن لڑتے ہیں, وہ بھی پریس کلب میں آتے ہیں, وہاں بھی پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. میں رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ اپنے ڈے کو ریویو کرتا ہوں. پچھلے دنوں پنجاب بار کونسل کے الیکشن کا بڑا چرچا تھا, اور یہ 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں جس میں جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اٹس مور لائک این اسمبلی وچ سرو فار اے ٹینیور آف 5 ایئر. پنجاب کے مختلف علاقوں سے جو کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو کے آئے ان میں سے ایک آج میرے مہمان ہیں جنہوں نے جھنگ کی سیٹ میں ون آف دا لیڈنگ کینڈیڈیٹ ان اے وے کہ ان کی جو لیڈ تھی وہ 2-3 جو ہائیسٹ ہے ان میں سے ایک تھی. چودھری محمد مشتاق صاحب آج میرے مہمان ہیں. چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مبارک ہو آپ کو, بڑا زبردست الیکشن تھا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس الیکشن پہ کرٹیسزم بھی بہت رہا, بہت ساری نئی چیزیں ہمیں سامنے کو ملنے کو ملی. آر یو ریئلی ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ دا وے دا پروسیس ٹک پلیس؟ یس, میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ یہ بہت اچھا پروسیس تھا. نئی چیزوں میں خاص طور پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور جو ہائر اتھارٹیز تھی انہوں نے یہ اس پہ ایڈورٹائزمنٹ اور کھانے اور ان چیزوں پہ بہت فوکس تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں سمجھتا ہوں کافی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں. نہیں لیکن لیٹ انہوں نے کہا, یہ ذرا تھوڑا سا پہلے کہہ دیتے, بالکل لائک آخری جو 2-3 ہفتے تھے. لیکن کیمپین تو سال سے چل رہی ہوتی ہے نا, شاید اس سے پہلے بھی چل رہی ہوتی. جی انہوں نے کہا تو پہلے بھی تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں لیٹ کہا, اگر یہ انداز پہلے اپنا لیا جاتا تو شاید اور بھی زیادہ بہتر ہوتا. چودھری صاحب مجھے جو بہت امپورٹنٹ, بیکاز یو آر لیڈر فار دا نیکسٹ 5 ایئر, مجھے یہ جاننا ہے آپ کے لیے کہ ہماری سوسائٹی میں جو سب سے بڑا ڈائلیما ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ وکلا برادری کا امیج ہے. جنرل پبلک میں کوئی امیج اچھا نہیں. ہر روز ہمارے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, کبھی ہمارا بینچ کے ساتھ مسئلہ ہے, کبھی جنرل پبلک میں ہمارے ایشوز بن رہے ہوتے ہیں. واٹ ایگزیکٹلی یو ہیو پلان کہ آنے والے ٹائم میں ہمیں اپنی امیج بلڈنگ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے. میں تھوڑا سا اس سے پہلے بات کرنا چاہوں گا رول آف لا کی. جہاں ادارے رول آف لا کے مطابق کام نہ کر رہے ہوں, جہاں پہ کوئی بھی ادارہ اپنی ڈیوٹیز پراپر ادا نہ کر رہا تو وہاں پہ ایسے ایشوز کامن ہوتے ہیں. آپ وکلا کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں وکلا ہمیشہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں, وہ لوگوں کے حقوق کے لیے لڑائی لڑتے ہیں, وہ ڈیموکریٹک موومنٹس کے لیے لڑائی لڑتے رہے ہیں ہمیشہ سے. اور پاکستان میں بھی جب سے پاکستان بنا وہ بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی وکلا تھے, اور اس کے بعد بھی وکلا نے بہت سی تحریک کا حصہ رہے ہیں اور بہت زیادہ اس میں ایفرٹس کیے ہیں فار پبلک. لیکن اب وکلا کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ لا کو جانتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ادارہ پراپر کام نہیں کر رہا, وہ لا کے مطابق کام نہیں کر رہا. اب اگر ایک وکیل ہے, میں بالکل آنیسٹلی بات کرنا چاہوں گا آپ سے فرینکلی, اگر کسی وکیل کے گھر بھی کوئی ڈکیٹی ہو جائے تو کیا وہ ڈکیٹی کی FIR کٹوا سکتا ہے؟ اس کے لیے بڑی ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اور پھر بھی ان کو SHO صاحب, DSP صاحب اور DPO صاحب یہ کہیں گے کہ آپ چوری کی کروا لیں, بعد میں ہم اس کو ایسے کر دیں گے. کم از کم SHO یہ ضرور کہیں گے. تو میرا جو پوائنٹ ہے کہ رول آف لا ہو تو ڈیفینیٹلی وکلا سب سے زیادہ کوآپریٹو ہیں فار دا امپلیمنٹیشن آف رول. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو وکلا پہ ایلیگیشن ہے, ہمارے بھائی جو نئے آتے ہیں وہ بھی بہت سے کام جو ہیں اپنے ہاتھ میں قانون کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس کے لیے پنجاب بار کونسل وکلا کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ایک باڈی ہے کانسٹیٹیوٹ باڈی جو وکلا کو ان کی ویلفیئر اور ان کو لا امپلیمنٹیشن کے لیے ہیلپ کرتی ہے. انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے
پہلے بھی جو وکلا نے پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل نے 5 ایئر پروگرام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سٹیپ ہے وکلا کو اپلفٹ کرنے کے لیے، پروفیشنل بنانے کے لیے. اور وکلا کی ٹریننگز ہونی چاہیے، اس میں ریفریشر کورس ہونے میں چاہیے. صاحب یہ سارے بات آپ سے باری باری کروں گا، لیکن مجھے سب سے پہلے ہم ڈسپلن کا ایریا جو ہے اس کو کور کر لیں. جو لیک آف ڈسپلن ہمیں ٹائم اینڈ اگین نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے ینگسٹرس ہیں جب پروفیشن میں آتے ہیں، ایکزوبرنس ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسیل کریں، لیکن اپرچونٹیز اتنی نہیں ہوتی. سم ٹائم فرسٹریشن لیڈ ٹو دس کائنڈ آف انڈسپلن ایکچولی. اس کو بہتر کرنے کے لیے ڈو یو ہیو اے پلان جہاں پہ آپ پنجاب بار کونسل میں اس کو لے کے چلیں گے آنے والے ٹائم میں؟ بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. جب ہمارا پروفیشن کمپرومائز ہوتا ہے تو ہم سب کمپرومائز ہوتے ہیں. آپ نے قائد اعظم کی بات کی، آپ نے علامہ اقبال کی بات کی، آپ نے موومنٹس کی. یہ وہ لوگ ہیں جو سلجھے ہوئے اور بہتر طریقے سے ان تمام موومنٹس کو لیڈ کرتے تھے. اگر ہمارے اندر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو شاید آنے والے ٹائم میں ہم لیڈرز نہ بن سکیں. We have to play that very important role. میں نے جیسے کہا کہ یہ پنجاب بار اور پاکستان بار نے پہلا سٹیپ لیا ہے کہ 5 ایئر پروگرام کیا. اس سے وکلا کی ڈیولپمنٹ اور اپ لفٹنگ میں یہ ایک اس میں ایک پہلو ضرور ہوگا. اسی طرح سے جو آپ لیٹ ہے اور گیٹ ہے وہ بھی وکلا کی اپ لفٹنگ میں ایک اچھا رول ادا کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے الیکشنز وکلا کے ٹائملی اور ایسوسیشنز قیام اپنی موجود میں آتی ہیں، شاید کوئی ادارے اتنے ریگولر نہ ہوں. تو میری یہ کوشش ہوگی بینگ اے ممبر پنجاب بار کونسل کہ ہم پنجاب بار کونسل اپنی ایسوسیشنز کو سٹرانگ کریں اور ان کو ہیلپ کریں اور ان کو کہیں کہ وکلا کو ڈسپلن میں لائیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کسی وکیل کا کوئی ایشو ہے تو ہمارے جو نمائندے ہیں وہ ایسوسیشنز کے ہوں یا بار کونسلز کے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ انتظامیہ کے ساتھ امیڈیٹلی ان کے ساتھ رابطہ کریں. ہماری آرگنائزیشنل بیسس پہ پلیٹ فارم پہ ہم اس کو بہتر طریقے سے شاید انیشیٹ کر سکتے ہیں. ٹریننگ کی آپ نے بات کی. ٹریننگ از مچ ریکوائرڈ اسپیشلی فار دی نیو انٹرنٹ. ایکچولی ٹریننگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ کا جو ایریا ہے جھنگ کا ایریا ہے اور جو الائڈ ڈسٹرکٹس ہیں، ڈو یو ہیو پلان ان مائنڈ کہ جہاں پہ جو نیو کمرس ہیں ان کو کس طریقے سے ہم بہتر ٹریننگ دے سکتے ہیں؟ اس میں بھی انشاءاللہ پنجاب بار میں ہم کوئی ایسا پلان کریں گے کہ کم از کم کوئی 6 منتھلی یا کوارٹرلی ہم کوئی سیمینارز اور دوستوں کو اپنے ینگ وکلا کو کوئی میسیج دیں، ان کو ٹریننگ دیں، ان کی ہیلپ کریں. اور لیکن جہاں تک بیسک ٹریننگ کی بات ہے تو ایکچولی انٹرنشپ از دا ٹریننگ. تو یہاں ہمارے ہاں وہ بھی جو انٹرنشپس ہیں جو وکلا جو سینئرز کے ساتھ ان کا جو ریلیشن اور جو کوآرڈینیشن اور جو ایک تعلق ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم سینئرز کو بھی یہ کہیں اور جونیئرز وکلا کو بھی کہ وہ اپنی انٹرنشپ میں ایک باقاعدہ لرن کریں اور ایک امیج بنائیں کہ ہم نے ایک بڑے وکیل بننا. باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں تو ہم ہر پروفیشن میں ایبل مینرز ہیں، جو نئی ٹیکنالوجی ٹیکنیکس آ رہی ہیں، جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں، ایٹ ٹائم جو سینئرز ہیں ان کو بھی لرن کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. جہاں پہ آپ نے جونیئرز کی ٹریننگ کی بات کی، ہمارے سینئر جو ہیں ایٹ ٹائمز ہم ذرا گھبراتے ہیں. ہم سینئر ہیں، ٹیکنالوجی سیکھنے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے. ڈو یو تھنک کہ ہمارے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ریفریشر کورسز کوئی حرج نہیں اگر شروع کیے جائیں؟ ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اس میں کوئی رول ادا کرنا چاہیے. جیسے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں یا باقی گورنمنٹ کی لا منسٹری ہے جہاں پہ وہ جوڈیشری کے ریفریشر کورسز ہیں، جوڈیشل اکیڈمیز ہیں. ایسا ہماری پنجاب بار کونسل میں بھی اب فیسیلیٹیشن سینٹر کا قیام وجود میں آیا ہے. تو ایسا ہم بھی کوئی مل کر گورنمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام لائیں گے کہ جونیئرز کو سرٹیفکیشن ہو 3 days کی 5 days کی پروگرامز کی. اور خاص طور پر جو آئی ٹی ہے، آئی ٹی کے بغیر اب میں سمجھتا ہوں آنے والا وقت جو ہے وہ وکلا کے لیے بڑا مشکل ہے. یہ کوئی دور ہوتا تھا کہ بڑے بڑے رجسٹر بنائے جاتے تھے جس میں اتھارٹیز مینشن ہوتی تھی اور سینئر وکلا ان رجسٹرز کو، اب بھی ایسے دوست ہیں جو ان کی مدد سے اپنے کیسز کو میں ریفرنس اس کے لاتے تھے. اب آئی ٹی نے اس کو بہت ایزی کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار رومز میں جہاں میں باقی فیسلٹیز ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ فاسٹ جو اس کی سپیڈ کا انٹرنیٹ ہے یہ گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنا چاہیے. اور بار کونسل اس میں میں انشاءاللہ اس میں اپنی پورا کوشش کروں گا، پورا رول ادا کروں گا کہ پنجاب کی ہر بار روم میں
یہ جو تیز ترین انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے اس کو جرنل وکلا کے لیے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ نے 5 ایئر کورٹس کی بات کی اور سپریم کورٹ کے ابھی جو کرنٹ ریسنٹ آرڈرز ہیں اور ڈائریکشنز ہیں وہ بھی یہ ہیں کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے۔ پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو ایک سرٹن کرائٹیرین بنایا گیا، پنجاب بار کونسل نے اس کو ایڈہیر نہیں کیا، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جی 50% مارکس تھے ان کو کام کر کے 40 کر دیا گیا، 30 کر دیا گیا۔ This is not good. This is not going to bring the quality young lawyers into the bar council. Do you think کہ اس کو ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو اچھی سوچ کے تحت پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کو ان ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایکچولی الماس بھائی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا، یہ جو گیٹس ہیں یا لیٹس ہیں، یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ جسٹ فارمیلٹیز تھی، اور پاکستان میں یہ کنسیپٹ تھا کہ جو بندہ لا گریجویٹ ہو جائے گا وہ وکیل بن گیا، جبکہ باہر کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں بہت سارے ممالک ہیں، میرے بیٹے نے ریسنٹلی امریکہ سے ماسٹر کیا ہے، تو وہاں کی جو ریشو وہ 7 سے 15% ہے کہ ایک لا گریجویٹ میکسیمم 7 to 15% وکیل بنتے ہیں۔ تو پاکستان میں بالکل اس سے ڈیفرنٹ تھا، یہاں پہ آلموسٹ 100% تھا، لا کر لیے تو وکیل ہیں آپ۔ یس، یہ 100%۔ اب ہم اس کو بتدریج ایک طرف لا رہے ہیں کہ ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے 50% تھا، اگر اس میں کچھ لوگ جنہوں نے 2 ٹیسٹ دے لیے ان کا چانس ختم ہو رہا تھا، اگر ان کو اپرچونٹی ایک دفعہ دے کر 45 کی، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا کہ آپ 50% سے کم نہیں ہو سکتے، اور اب آپ کو شاید معلوم ہو اس وقت پنجاب بار بہت سٹرکٹ رہی ہے، یہ پنجاب بار کے الیکشنز میں جن کے 50% سے کم نمبر تھے ان کو اپرچونٹی نہیں دی گئی ووٹ کی، اور اس وقت بھی لیٹسٹ جو ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے 2 ایئرز میں اپنے 50% مارکس لیں، پھر آپ کنٹینیو کر سکیں گے ایز ایڈوکیٹ۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے جس سے سٹاف اوپر آ رہا ہے، لیکن چونکہ فرسٹ ٹائم جن بچوں کو اس میں آنا پڑا ان کے کیریئر کی اگر بات ہے تو ان کو اگر 45 یا 40 کی ایک دفعہ اپرچونٹی اگر مل رہی تھی یا ہوتی، چوش صاحب ان کے کیریئر کی وجہ سے پروفیشن تو کمپرومائز نہ کریں، پروفیشن کمپرومائز ہوتا ہے بھائی۔ بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری ہوں، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ایک نئے سسٹم سے دوسرے سسٹم میں داخل ہو رہے ہیں تو جو ایک پیریڈ ہے جس کو ٹرانزیشن پیریڈ کہتے ہیں، اسی کے لیے 50% ہے، ویسے 70% ہونا چاہیے۔ نہیں، اگر آپ پوری ورلڈ کو دیکھیں ہم ایک طرف تو بات یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں، تو جب ہم ان کو اوپر جانے کی بات کریں گے تو پھر ہم فالو کریں گے جیسے دنیا جا رہی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ 10 to 15% وکیل بن رہے ہیں، وہاں کا جو کرائٹیریا ہے وہ وہاں پہ 45 to 50%، یہ ایک سٹینڈرڈ۔ بینچ اور بار کے ریلیشن شپ جو ہے یہ بڑے ٹربولنٹ ہیں آج کل، اگین اٹس میڈیا ہیڈ لائنز کہ جی وکلا جو ہیں ججز کے ساتھ ان کے مراسم ٹھیک نہیں، اور ججز جو ہیں ان کا how do you see that؟ کیا ہونا چاہیے؟ how to create that harmony between the bench and the bar؟ میں اگین پھر اسی طرف جاؤں گا کہ اس میں ہماری جو مینجمنٹ لیڈرشپ ہے اس کو رول ادا کرنا، بڑوں کو رول ادا دونوں طرف کے بڑے جو ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ جونیئرز کی حق تلفی کریں گے یا ان کی بات پوری نہیں سنیں گے تو پھر وہاں پہ پرابلمس آئیں گے۔ اب جونیئرز اگر کسی بھی لیڈر کے پاس جاتے ہیں، ہر بار میں لیڈرز موجود ہیں، آپ کے پاس ہر وقت آفیشیل لیڈرشپ موجود ہے، پریزیڈنٹ، سیکٹری، ایون باقی عہدیدار، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے سابقہ صدور ہیں یا عہدیدار ہوتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ امیجیٹلی انٹروین کریں تو یہ شاید ایشوز نہ ہوں، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو بار کے 2 پہیے ہیں، جو جوڈیشری کے بار اور بینچ، میں سمجھتا ہوں دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے بینچ کے جو دوست ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ ہم نے عوام کو جلد اور سستا انصاف دینا ہے، ہم نے ان کے لیے یہ کوشش کرنی ہے۔ اب کسی کی ہیئرنگ کنٹینیوسلی نہیں ہو رہی یا کوئی بھی، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ جوڈیشری کا جو سسٹم ہے تو اس پہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کوئی زیادتی تو نہیں کسی کے ساتھ ہو رہی، اور پھر اس میں بڑے رول ادا کریں۔ اور فوری اور سستا انصاف کی جب بات ہوتی ہے اس کی، تو اس میں آپ دیکھیں میں ایٹ دس ٹائم یہ بھی ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں یہ بات کرنے کی کہ پاکستان میں اگر آپ سندھ کو دیکھیں تو سکھر میں ہائی کورٹ کا بینچ ہے، حیدرآباد میں ہائی کورٹ کا بینچ ہے، کراچی میں ہے، اور بہت ساری جگہ پہ ہے۔ آپ کا خیال ہے فیصل آباد جو تیسرا بڑا شہر ہے ملک، تو وہاں کیوں نہیں ہے؟ تو لوگ جب لوگ ڈپرائیو ہوں گے، بلیو کریں الماس صاحب، ایسے لوگ میں نے دیکھے جو اپنے اپیل کا رائٹ
چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم لاہور نہیں وکیل لے کر جاتے, فاصلے طے کرنا, فاصلے طے کرنا, اور پھر وکیل کو بھی وہاں لے کر جانا, یا وہاں چونکہ وکیل جو ہے وہ زیادہ تر کلائنٹس اس کو کوشش کرتے ہیں جس پہ ان کا ٹرسٹ ہو, اور جو ان کا پہلے سے کیس ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے جانے کا خرچہ اتنا ہے, میرے آنے کا اتنا ہے, میرا پورا دن ضائع ہونا ہے, تو کتنی کاسٹ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وکلا کی ویلفیئر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. ہمارے وکلا جو ہیں ایٹ ٹائم میڈیکل کے ایشوز ہوتے ہیں, پوسٹ ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن ہمیں ان کی اور ان کی فیملیز اور ان کی بچوں کی ویلفیئر کا بھی سوچ رہے ہیں, جو کہ آئی پرسنلی بلیو کہ پنجاب بار کونسل کا ایک بڑا آبجیکٹ ہونا چاہیے. ڈو یو ہیو پلان فار دیٹ آلسو؟ یس, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے جو الیکشنز میں مینیفیسٹو کا بھی مین یہ میرا پوائنٹ تھا, اور یہ ہونا چاہیے. مینیفیسٹو پہ تو سب پوائنٹ چھوڑ دیتی ہے نا, لیکن بعد میں کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کئی 5 سال کی ٹرمز میں کچھ نہیں ہوتا دیکھا, لیکن میں انشاءاللہ اس میں پریکٹیکلی کرنے کا ضرور اپنی ایفرٹس کروں گا, ارادہ ہے اور کوشش ہوگی. میں نے ہر جگہ پہ یہ کہا ہے کہ وکلا کے لیے کم از کم گروپ انشورنس ٹائپ کی کوئی ایسی ٹرم ہونی چاہیے جس میں 20 سال یا 25 سال تک اگر اس کی انسٹالمنٹ بے شک کچھ سبسٹائز ریٹ پہ وہ وکیل بھی کچھ پے کرے, اور کچھ بار کونسلز اس میں کنٹریبیوٹ کرے, اور کچھ گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کرے, اور مل کر 20 سال بعد کم از کم 25 لاکھ روپے کی کوئی پالیسی میچور ہو. اگر خدا نخواستہ اس کی ڈیورنگ دا پالیسی کوئی ڈیتھ ہو جاتی یا کوئی انجرڈ ہوتے ہیں تو اس کے لیے کمپنسیشن ایٹ دا اسپاٹ ہو. اگر وہ 25 سال تک جو اس نے گولڈن پیریڈ اس میں اپنا زندگی کا دے دیا, اور اس کے بعد کوئی ایک ریزنیبل اماؤنٹ, اور اس کی ڈفرنٹ سلیبز ہونی چاہیے. اگر کوئی زیادہ پے کرتا ہے تو مے بی وہ 10 بلین 5 بلین 20 بلین تک بھی ہو, وہ زیادہ, لیکن منیمم اس کی ویلیو 25 لاکھ ہونی چاہیے. اور اس کے یہ میں نے آج سے 1 سال پہلے اور 6 ماہ پہلے جب سے میں کہیں اپنی گیا ہوں کسی کارنر میٹنگ میں, تو میں نے اس کو اناؤنس کیا. اور ابھی جویندر صاحب یہ جسٹ لاسٹ ویک کی بات ہے کہ دہلی بار کونسل نے اپنا ایسا ہی ایک پروگرام لانچ کیا ہے. تو 29,000 سم تھنگ ایڈوکیٹس تھے جن کے لیے 30 کروڑ روپیہ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے اناؤنس کیا ہے وہ انشورنس کمپنی کو, اور انہوں نے 10 لاکھ روپیہ ہیلتھ انشورنس ہر وکیل کی, اور 3 لاکھ غالباً ان کی ہیلتھ کے لیے 2 بچے اور فیملی کے میاں بیوی کے لیے وہ انہوں نے پالیسی دی ہے کہ یہ جب تک وہ وکیل ہیں ان کی ہیلتھ اور ان کے میڈیکل جو ہے اس میں انشورڈ ہوگا, اور آفٹر سم ٹائم وہ اتنی اماؤنٹ لینے کے ویسے بھی ہوگا. تو ایسا پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے خود ہاؤسنگ سکیمز کے لیے بہت وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انٹرسٹ فری لون کوئی وکلا کے لیے اپروو ہو جائے ہاؤسنگ کے لیے تو اس میں کام کریں گے, ہیلتھ کارڈ کے لیے کام کریں گے, اور اسی طرح سے اور بھی وکلا کے لیے جو ایشوز ہیں انشاءاللہ اس میں میرا ہے. لیکن مین میرا جو فوکس ہوگا وہ بینیولنٹ فنڈ طرز پہ جو ان کی اماؤنٹ ہے وہ بے شک انشورنس کے ذریعے ہو, وہ کم از کم اس وقت جو موجودہ سچویشن ہو اس میں 25 لاکھ ہونی چاہیے, اور ہیلتھ کارڈ بھی ان کو ملنے چاہیے. میں آپ کے لیڈرشپ رول پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تھوڑے کو غور کیے, ایک طرف آپ روٹری ہے اس کے بھی گورنر ہیں, بار کا الیکشن لڑتے ہیں, وہ بھی پریس کلب میں آتے ہیں, وہاں بھی پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. ایک ذرا غور دسو ہاؤ ٹو بی اے لیڈر. ایکچولی الماس بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس وقت جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو پوری اس کے ساتھ آپ کی ڈیڈیکیشن, کمٹمنٹ اور ایک سنسیئرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک. میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کا ایک آبجیکٹو ہے, میں نے اپنی لائف میں یہ امپلیمنٹ کیا ہے کہ میں نے ایک آبجیکٹو بنایا, اور اس کے لیے میں نے اپنے اس دن کا ایک ٹارگٹ بنایا کہ آج کے دن کا میرا یہ ٹارگٹ ہے. اور میں نے ہمیشہ سونے سے پہلے, جب سے میں پریکٹیکل لائف میں ہوں, میں رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ اپنے ڈے کو ریویو کرتا ہوں, اپنے دن کو ریویو کرتا ہوں کہ آج میرا ٹارگٹ جو تھا کیا وہ میں اچیو کر سکوں. اور بہت سی دفعہ نہیں اچیو ہو رہے ہوتے, لیکن ریویو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نیکسٹ ڈے کے لیے اس کو دیکھوں کہ میں نے آج جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے میک اپ کرنا. تو میں یہ پریکٹیکلی یہ کرتا ہوں کہ میں نے اگر صبح 9 بجے اٹھنا ہے, 10 بجے پریکٹیکل لائف اپنا کام شروع کرنا ہے, اور جس دن میرا ڈیفیسٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں صبح مجھے 8 بجے اٹھنا چاہیے. اگر میں آلریڈی 8 بجے ہوں تو میں کہتا ہوں کل مجھے 6 بجے, اگر میں نیکسٹ ڈے بھی اس ٹارگٹ کو اس لیول تک میں میک اپ نہیں کر سکا تو میں اسے نیکسٹ ڈے میں, تو میری یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ میں جو آپ نے ذہن میں ایک شارٹ
ٹائم پیریڈ جو شارٹ پیریڈ آبجیکٹیوز ہے اس کو ضرور اچیو کروں, اس کے لیے اپنی محنت کروں, رزلٹس اللہ پہ چھوڑ دوں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ عویس صاحب. یہ بہت امپورٹنٹ سیشن اس لیے تھا کہ ہماری جو نیو لیڈرشپ ہے پنجاب بار کونسل کی, ان کے خیالات آپ کو پتہ چلیں, ان کے جو ارادے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے اپنا 5 ایئر ٹرینیور پلان کیا ہے, اور جو وکلا کی بہتری ہے, ینگسٹرز کے لیے جو ان کے پلانس ہیں وہ آپ تک پہنچیں. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں, اینڈ ہوپ ٹو انوائٹ مور وننگ کینڈیڈیٹ ان دی نیکسٹ پروگرامس. تھینک یو.